ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظہ ام سلمہ، اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول 19th وارڈ سی بی بلاری کرناٹکا سے اس سنویدا ای کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں. بچوں خوش آمدید، ویلکم. امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ تمام بخیر عافیت ہوں گے. آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گی. بچوں آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے. پہلا سوال ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہ جواب آپ اچھی طرح اس سوال کا جواب جانتے ہوں گے بچوں، اور جواب بھی آپ کے سامنے موجود ہے. ہاں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مختلف سواریاں جیسے بس، کار، موٹر گاڑی، ریل گاڑی، ہوائی جہاز وغیرہ سواریوں کا ہم استعمال کرتے ہیں. دوسرا سوال اس طرح ہے بچوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، جواب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں. آپ موبائل فون میں پیغام پہنچانا بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں بچوں. اس سوال کا جواب اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے. چلیے بچوں، اب ہم آپ کی جماعت ہشتم کی 8ویں جماعت کی نوبہار ادب کتاب میں جو سبق نمبر 16 ہے موبائل فون، آج ہم سبق پڑھیں گے جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے. آج ہم سبق کا پہلا یونٹ پڑھیں گے. اس سبق کے آموزشی محاصل اس طرح سے ہیں. موبائل فون کے استعمالات سے ہم واقف ہوں گے. سبق پڑھنے کے بعد ہم موبائل فون کے استعمالات سے آپ واقف ہوں گے. موبائل فون کی تعریف جانیں گے. موبائل ایک عجوبہ ہے، معلومات حاصل کریں گے. موبائل کے فوائد جانیں گے. موبائل کے نقصانات جانیں گے. آخر میں فوائد میں ضمیر کی قسموں اور حالتوں سے واقف ہوں گے. اس سبق کے اہم نکات اس طرح سے ہیں بچوں. موبائل ایک جدید ایجاد. دوسرا ہے موبائل فون کا استعمال. اگلا ہے موبائل فون کی تعریف. اگلا ہے موبائل فون کے فوائد. موبائل فون کے نقصانات، الفاظ و معنی، سوالات و جوابات، ضمیر کی قسمیں اور حالتیں. ضمیر کی تعریف، ضمیر کی قسمیں اور حالتیں، اور گھر پر کام. چلیے بچوں، اب ہم اہم نکات دیکھ چکے ہیں. اب ہم سبق کی طرف آگے بڑھیں گے. ہمارا آج کا سبق ہے موبائل فون. موبائل آج کی جدید ایجادات میں شمار ہوتا ہے. آج کل یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک تعلیم یافتہ، جاہل، مالدار، غریب، حتیٰ کہ فقیروں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. بچوں آپ خود بھی واقف ہوں گے کہ موبائل ہے نا، آج کل تعلیم یافتہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں اور جاہل لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. مالدار لوگ تو استعمال کرتے ہی تھے، اب غریب لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب فقیروں نے بھی اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھ چکے ہوں گے بچوں، آپ دیکھے ہوں گے کہ غریب لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اب فقیروں نے بھی اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. بازار میں جہاں بھی نظر پڑتی ہے، ہر ایک اپنے ہاتھ میں موبائل فون تھامے کسی نہ کسی کے ساتھ مصروف گفتگو نظر آتا ہے. موبائل فون کو سیلولر فون بھی کہا جاتا ہے.
इसको हैंड फोन भी कहते हैं। आपने देखा हो बच्चों, जब कभी आप बाजार गए होंगे तो आप देखे होंगे कि हर किसी के हाथ में, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन रहता है और किसी न किसी के साथ बात करते हुए नजर आते हैं, मोबाइल में गुफ्तगू करते हुए मसरूफ नजर आते हैं। बाजार में जहाँ भी हमारी नजर पड़ती है हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है और किसी न किसी के साथ गुफ्तगू में मसरूफ रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। मोबाइल फोन को सेलुलर फोन भी कहा जाता है। हाँ बच्चों, आप शायद पहली बार सुने हैं या पहले सुने भी होंगे कि मोबाइल फोन को सेलुलर फोन भी कहते हैं और इसको हैंड फोन भी कहते हैं बच्चों। हाँ, सेलुलर फोन भी और हैंड फोन भी, ये मोबाइल का दूसरा नाम है। मोबाइल फोन का दूसरा नाम सेलुलर फोन या हैंड फोन है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हाँ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसका दायरे अमल बढ़ाने के लिए जा बजा बुलंदो बाला टावर भी तामीर किए गए हैं, जिसकी वजह से मोबाइल बकसरत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बच्चों, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मोबाइल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसका दायरे अमल बढ़ाने के लिए जा बजा बहुत जगह क्या करेंगे, बुलंदो बाला टावर, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टावर तामीर कर दिए गए, जिसकी वजह से मोबाइल बकसरत यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन टावर्स की मदद से। साइंसी इजादात जितनी भी हैं वो हमारे लिए मुफीद उसी वक्त होती हैं जब उसका मसरफ सही हो, लेकिन जब इन चीज़ों का इस्तेमाल गलत हो तो उससे सरासर नुकसान ही नुकसान होता है। मोबाइल फ़ोन में गुफ्तगू के अलावा SMS भी मौजूद है। हाँ, अब अगले पढ़ेंगे बच्चों, पहले देखेंगे साइंसी इजादात जितनी भी हैं वो हमारे लिए क्या हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन फ़ायदेमंद उसी वक्त होती हैं जब इनका मसरफ सही हो, मसरफ यानी इनका इस्तेमाल सही हो। हाँ, जितने भी साइंस, जितने भी इजादात हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं, वो उसी वक्त फ़ायदेमंद मुफीद साबित हो सकती हैं जबकि उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया गया हो। हाँ, लेकिन जब इन चीज़ों का इस्तेमाल गलत हो तो क्या होता है बच्चों, इससे सरासर नुकसान ही नुकसान होता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे बच्चों। मोबाइल फ़ोन में गुफ्तगू के अलावा SMS। हाँ बच्चों, आपने फ़ोन में ये तस्वीर, SMS की तस्वीर देखी होगी और इसमें ओपन करके SMS भी आप पढ़े होंगे। SMS किसे कहते हैं देखेंगे बच्चों। में शॉर्ट मैसेज सर्विस की सहूलत भी होती है। देखिए बच्चों, SMS किसे कहते हैं? SMS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। S से शॉर्ट, M से मैसेज, फिर S से सर्विस, इसको शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। मोबाइल फोन में शॉर्ट मैसेज सर्विस की सहूलत भी होती है। अलावा इसका ताल्लुक इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ गेम्स भी होते हैं जो नौजवानों और बच्चों की दिलचस्पी का बाइस होते हैं। हाँ बच्चों, आप SMS के बारे में आप जान चुके हैं। इसके अलावा मोबाइल में और क्या क्या होता है, इसमें है ना, इसका ताल्लुक है मोबाइल में इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल में। इसके अलावा इसमें गेम्स भी, बहुत सारे गेम्स भी होते हैं जो नौजवान भी खेलते हैं, बड़े उम्र वाले भी खेलते हैं, उम्र रसीदा लोग भी खेलते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। और ये बच्चे बहुत इंटरेस्ट से है ना गेम्स खेलते हैं। आप देखे होंगे बच्चों, आप मोबाइल में गेम्स, यहाँ पर थोड़े गेम्स की तस्वीर भी मौजूद हैं। इसमें MP3 प्लेयर भी होता है जिसमें फिल्मी नगमे, कवालियां और दीगर मजहबी प्रोग्राम भी लोड किए जा सकते हैं और हेडफोन के जरिए इससे लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। जदीद तरीन मोबाइल मजीद कई सहूलतों से मुज़य्यन हैं। देखिए बच्चों, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चा है ना मोबाइल के जरिए है ना, हेडफोन के जरिए मोबाइल में मौजूद है ना कुछ है ना सुन रहा है, या वो नगमे सुन रहा होगा या कोई और वीडियो या सुन रहा होगा, देखते हुए सुन रहा होगा। इस
اس میں کیا ہے بچوں MP3 پلیئر بھی ہوتا ہے جس میں کیا ہے فلمی نغمے، قوالیاں اور دوسرے مذہبی پروگرام، ریلیجیس پروگرامز جتنے بھی ہیں وہ بھی ہے نا لوڈ کیے جا سکتے ہیں. اور اس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ ہم ہیڈ فون کے ذریعے سن سکتے ہیں اور لطف اٹھا سکتے ہیں. اور جدید یعنی نئے نئے موبائل جو ہیں وہ ہے نا اس میں اور بہت زیادہ سہولتوں سے مزین ہے. مزین یعنی زینت دیا گیا ہے. بہت ساری اور دوسرے بہت زیادہ سہولتیں نئے نئے موبائلز میں موجود ہیں. اگلا ہے بلوٹوتھ. بلوٹوتھ کے ذریعے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو ایک پروگرام منتقل کیے جاتے ہیں. ہاں بچوں آپ بلوٹوتھ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے. ہاں بلوٹوتھ کا آپ استعمال کر چکے ہوں گے موبائل میں. بلوٹوتھ کیا ہے؟ بلوٹوتھ کے ذریعے ہے. ایک کیا ہے اس کے ذریعے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو ایک پروگرام منتقل کیے جاتے ہیں. موبائل اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے. وہ ایک مٹھی میں پکڑے جانے والی چیز ہے. اس کے باوجود اس میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں. ہاں بلوٹوتھ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں بچوں. اگلا کیا ہے؟ موبائل ایک عجوبہ ہے. وہ ایک مٹھی میں پکڑے جانے والی چیز ہے. ہاں بچوں موبائل صرف ہم ایک ہاتھ میں ایک مٹھی میں ہم پکڑ سکتے ہیں. بس اتنی سی چھوٹی چیز ہے موبائل. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہاتھ میں ایک مٹھی میں ہم پکڑ سکتے ہیں موبائل. اس کے باوجود بھی کیا اتنا چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر کیا ہے بہت ساری حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں. جو اتنی صلاحیتیں موجود ہیں اس کے اندر کہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں. مثلاً کیا ہے؟ وقت، تاریخ، مہینہ معلوم کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیے موبائل کے ذریعے ہم وقت بھی معلوم کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو 8:16 وقت بتایا جا رہا ہے. ہاں اس کے ذریعے موبائل کے ذریعے ہم وقت بھی معلوم کر سکتے ہیں، تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں، مہینہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اور کیا ہے احباب کے بے شمار فون نمبر جو ہماری یادداشت میں بمشکل ہی سما سکتے ہیں وہ بھی اس میں محفوظ رہتے ہیں اور بوقت ضرورت آن کی آن میں اسکرین پر رونما ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھیے بچوں آپ وقت، تاریخ اور مہینہ کے بارے میں جان چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی نا کیا ہے احباب یعنی دوستوں کے، آپ کے دوستوں کے، رشتہ داروں کے بے شمار فون نمبر جو آپ ہے نا شمار کرنا آپ کو مشکل ہو سکتا ہے. بے شمار فون نمبر جو ہماری یادداشت میں مشکل سما سکتے ہیں. مشکل سما سکتے ہیں، مشکل سے ہی ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اتنے سارے فون نمبر ہم یاد نہیں رکھ سکتے. صرف 2 یا 4 یا زیادہ سے زیادہ 6 نمبر یا 7 نمبر ہم موبائل نمبر ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم یاد نہیں رکھ سکتے. اب جو مشکل سے ہماری یادداشت میں سما سکتے ہیں وہ بھی اس میں کس میں موبائل فون میں محفوظ رہتے ہیں. اور بوقت ضرورت یعنی جب بھی ہمیں کسی رشتہ دار کو یا دوست کو فون کرنا ہو تو آن کے آن میں ہم آن کرتے ہی ہیں. آن کے آن میں اسکرین پر ہے نا دوستوں کے نام، رشتہ داروں کے نام اور نمبر موجود ہوتے ہیں، رونما ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ موبائل ہمارے حساب و کتاب کرنے بھی ممدو و معاون ثابت ہوتا ہے. الارم کے ذریعے ہم وقت پر جاگ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کے حالات معلوم کر سکتے ہیں. دراصل یہ ایک جیبی آلہ ہے. دیکھیے بچوں موبائل کے بارے میں ہم کتنے معلومات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے موبائل. اس کے علاوہ کیا ہے موبائل ہمارے حساب و کتاب کرنے میں بھی ممدو معاون ہے. جب بھی ہمیں حساب کرنا ہوتا ہے یا جمع ہو یا تفریق ہو، ضرب ہو یا تقسیم ہو یا دوسرے حساب ہو، وہ سب ہے نا موبائل کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے کر سکتے ہیں بچوں؟ ہاں اس کے لیے موبائل میں کیلکولیٹر موجود ہوتا ہے. کیلکولیٹر کے ذریعے ہم تمام حساب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے الارم کے ذریعے. ہاں موبائل میں ہم الارم بھی رکھ کر ہم وقت پر جاگ سکتے ہیں. الارم کے ذریعے ہم وقت پر جاگ سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے ہی ہمیں دنیا بھر کے حالات گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہمیں دنیا بھر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. ہمیں جہاں کہیں بھی جو بھی ملک کی ہمیں خبر معلوم کرنی ہے اگر اس ملک کا نام لکھ دیں یا جو جس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی ہے اس کا نام ہم لکھ دیں
تو اس کے بارے میں ہمیں تفصیلاً ہمیں گوگل پر جانکاری حاصل ہوتی ہے. ہاں بچوں، دراصل یہ ایک ہے نا جیبی آلہ ہے. جیبی آلہ ہے نا بچوں، صرف جیب میں رکھ سکتے ہیں. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جیب میں رکھنے والا ایک آلہ ہے. اتنا چھوٹا آلہ ہے لیکن اس میں حیرت انگیز صلاحیتیں موجود ہیں. اتنی صلاحیتیں ہیں کہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں. چلیے بچوں، اب ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے. ایجاد. ایجاد کے معنی وجود میں لانا. موبائل ایک نئی ایجادات میں سے ایک ہے. مصرف. مصرف کا معنی ہے استعمال. مصرف کسے کہتے ہیں بچوں؟ استعمال کرنے کو ہے نا مصرف کہتے ہیں. اگلا ہے میسج. میسج یعنی پیغام. پیغام کو میسج کہتے ہیں. مزین. مزین یعنی زینت دیا گیا. نئے موبائل فون میں ہے نا بہت ساری صلاحیتوں سے سہولتوں سے زینت دیا گیا ہے، یعنی مزین کیا گیا ہے نئے موبائل. عجوبہ یعنی عجیب شے. عجوبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عجیب شے، ایک عجیب چیز کو عجوبہ کہتے ہیں. معاون. معاون یعنی مددگار. چلیے بچوں، ہم سوالات و جوابات کی طرف چلیں گے. آپ کی درسی کتاب میں جو پہلا سوال موجود ہے، موبائل فون کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہاں بچوں، سبق کے دوران میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، میں بتا چکی ہوں، آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے. موبائل کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل ہو رہی ہے. امید کرتی ہوں آپ بہت ایکٹیولی آپ سن رہے ہوں گے. ہاں، موبائل فون کا دوسرا نام کیا ہے بچوں؟ ہاں، امید کرتی ہوں آپ جواب دے چکے ہوں گے. موبائل فون کا دوسرا نام سیلولر فون یا ہینڈ فون ہے. ہاں، موبائل فون کا دوسرا نام سیلولر فون یا ہینڈ فون. اگلے سوال کی طرف چلیں گے بچوں. سائنسی ایجادات ہمارے لیے کب مفید ثابت ہوتی ہیں؟ ہاں، سائنسی ایجادات ہمارے لیے کب مفید ثابت ہوتی ہیں؟ سائنسی ایجادات، جواب ہے بچوں، سائنسی ایجادات ہمارے لیے مفید اسی وقت ہوتے ہیں جب اس کا مصرف صحیح ہو. مصرف آپ اس کا معنی پڑھ چکے ہیں بچوں، اور سمجھائش میں سمجھا چکے ہوں. مصرف کا معنی ہے استعمال. سائنسی ایجادات اسی وقت مفید ہوتی ہیں ہمارے لیے جب اس کا استعمال یعنی مصرف اس کا صحیح ہو. اگلا سوال ہے MP3 پلیئر سے کیا مراد ہے؟ اگلا کیا ہے بچوں؟ MP3 پلیئر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں سبق کے دوران. ہاں، امید کرتی ہوں آپ جواب دے چکے ہوں گے. ہاں، جواب اس طرح ہے بچوں. MP3 پلیئر سے مراد ایسا آلہ ہے جس میں فلمی گانے، قوالیاں اور دوسرے پروگرام لوڈ کیے جاتے ہیں اور ہینڈ فون کے ذریعے یا ہیڈ فون کے ذریعے سنے جاتے ہیں. ہاں، MP3 پلیئر سے مراد ایسا آلہ ہے جس میں فلمی گانے، قوالیاں اور دوسرے پروگرام لوڈ کیے جاتے ہیں اور ہیڈ فون کے ذریعے کیا ہے؟ سنے جاتے ہیں. اگلا سوال ہے ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاں بچوں، اس کا جواب بھی آپ بخوبی جانتے ہوں گے. امید کرتے ہیں آپ جواب دے چکے ہوں گے. ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاں، ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ بلوٹوتھ ہے. کیا ہے بچوں؟ ہاں، بلوٹوتھ کے ذریعے ہم ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں پروگرام منتقل کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، دوسرے موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈال سکتے ہیں. موبائل میں بیک وقت کیا کیا سما سکتے ہیں؟ ہاں بچوں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں سبق کے دوران. موبائل میں بیک وقت نے ایک ساتھ میں کیا کیا سما سکتے ہیں؟ ہاں، جواب ہے موبائل میں بیک وقت آواز، تصاویر، اہم دستاویز، ویڈیو، کیلنڈر وغیرہ سما سکتے ہیں. ہاں، چلیے بچوں، اگلا سوال ہے وقت پر جاگنے کے لیے موبائل کا استعمال کیوں کیا جا سکتا ہے؟ موبائل کے ذریعے ہم وقت پر کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اس کا استعمال ہم کیوں کر سکتے ہیں؟
इसका जवाब आप बखूबी जानते होंगे बच्चों. हाँ, हर मोबाइल अलार्म और रिमाइंडर से लेस होता है, भरा हुआ होता है. हर मोबाइल में अलार्म भी होता है और रिमाइंडर भी होता है जिसके जरिए हम वक्त पर जाग सकते हैं. हाँ बच्चों, अगला सवाल है, मोबाइल पर ताजा तरीन खबरें कैसे हासिल की जा सकती हैं? हाँ बच्चों, ये भी आप जानते होंगे. हाँ, मोबाइल पर ताजा तरीन खबरें इंटरनेट के जरिए हासिल की जा सकती हैं. जब आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप गूगल के जरिए आप दुनिया भर की खबरें आप हासिल कर सकते हैं. इन जुमलों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मिल कीजिए. अब अगली सरगर्मी है बच्चों आपके सामने. देखिए, पहला है, आजकल मोबाइल का इस्तेमाल डैश ने भी शुरू कर दिया है. हाँ, इसके 3 जवाब हैं बच्चों. देखेंगे हम, अमीरों, फकीरों, गरीबों. हाँ बच्चों, आजकल मोबाइल का इस्तेमाल डैश ने भी शुरू कर दिया है. अमीरों, फकीरों, गरीबों. हाँ बच्चों, आप जवाब दे चुके होंगे. मालदार लोग भी इस्तेमाल करते हैं और जाहिल लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तालीम याफ्ता भी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब भी इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन आजकल मोबाइल का इस्तेमाल किसने शुरू कर दिया है? चलिए देखेंगे हम. सही जवाब क्या है? हाँ, फकीरों. आजकल मोबाइल का इस्तेमाल है ना, फकीरों ने भी शुरू कर दिया है. चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलेंगे. मोबाइल एक डैश मशीन है. हाँ, मोबाइल एक डैश मशीन है. ये आप सबक के दौरान पढ़ चुके हैं बच्चों. देखेंगे हम 3 ऑप्शन क्या है. जवाब खुदकार, इलेक्ट्रॉनिक और तीसरा है चलती फिरती. आप गेस कर चुके होंगे बच्चों कि सही जवाब क्या है. हाँ, बिल्कुल सही होगा आपका गेस. हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. चलिए अगला सवाल है, एसएमएस के माने डैश हैं. एसएमएस के माने डैश हैं. आप ये भी पढ़ चुके हैं सबक के दौरान. देखते हैं ऑप्शंस. शॉर्ट मैसेज सर्विस, सर्विस मास्टर या सिस्टम मास मैकेनिज्म. बच्चों, शॉर्ट मैसेज सर्विस है, सर्विस मास्टर है और सिस्टम मास मैकेनिज्म. तीनों जवाब में सही जवाब क्या है बच्चों? हाँ, आप दे चुके होंगे सही जवाब. हाँ, सही जवाब है शॉर्ट मैसेज सर्विस. एसएमएस के माने हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस. मोबाइल को डैश करने के लिए कैलकुलेटर में तब्दील किया जा सकता है. हाँ, मोबाइल को कैलकुलेटर में कब तब्दील कर सकते हैं? कैलकुलेटर कब ऑन करते हैं मोबाइल में? क्या करने के लिए बच्चों? हाँ, जवाब के लिए या हिसाब करने के लिए या ओता. हाँ, आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, ये हिसाब. सही जवाब है हिसाब. अगला सवाल है, डैश से मोबाइल में जान आ जाती है. हाँ बच्चों, डैश से मोबाइल में जान आ जाती है. किससे? 3 ऑप्शन है, बिजली, सिम कार्ड और स्क्रीन. हाँ, सही जवाब आप जान चुके हैं बच्चों. हाँ, सही जवाब है बिजली. हाँ, अगर बिजली ना हो तो मोबाइल हमारा बंद पड़ जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है. बिजली से ही हमारे मोबाइल में जान आती है. चलिए बच्चों, अब हम क़वाइद की तरफ चलेंगे. अच्छा बच्चों, हम ज़मीर के मुतालिक पढ़ेंगे. ज़मीर के माने क्या है? ज़मीर वो कलिमा है जो किसी इस्म की जगह लाया जाए. हाँ, इस्म तो आप पढ़ चुके होंगे. हाँ बच्चों, ज़मीर वो कलिमा है जो किसी इस्म की जगह लाया जाए. मसलन क्या है? आप, एक, ओ, तुम वगैरह. हाँ बच्चों, मिसालें क्या हैं? ज़मीर की मिसालें क्या हैं? आप, ये, वो, तुम वगैरह. ज़मीर की किस्में देखेंगे बच्चों. अब हम ज़मीर की किस्में क्या है? ज़मीर की 5 किस्में हैं. कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं. पहली किस्म है ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, चौथी है ज़मीर इशारा और आखिर में है ज़मीर तनकीर. हाँ बच्चों, ये अच्छी तरह याद कर लीजिए. अब ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ये सवाल है. ये सवाल आएगा तो आप जवाब लिख सकेंगे. ज़मीर की 5 किस्में हैं. ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर इशारा और ज़मीर तनकीर.
چلیے بچوں اب ہم پہلی قسم کے بارے میں پڑھیں گے، ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی کیا ہے؟ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی کے نام کی جگہ لائی جاتی ہے۔ ہاں بچوں، ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی کے نام کی جگہ لائی جاتی ہے، کسی شخص کے نام کی جگہ لائی جاتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، دیکھیں گے بچوں۔ ہاں، پہلا کیا ہے؟ ایک وہ جو بات کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں۔ ہاں بچوں، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم۔ اگر واحد رہا تو میں، اور زیادہ لوگ رہے تو جو بات کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر کیا آئے گی؟ ہم آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ متکلم ہے، ضمیر متکلم، ضمیر شخصی کے اندر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہ جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے کیا ہے؟ بات کی جاتی ہے، اسے کیا ہے؟ مخاطب کہتے ہیں۔ ہاں، دوسرا وہ جس سے بات کی جاتی ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، جیسے تو، تم، آپ وغیرہ۔ ہاں، تو، تم، آپ وغیرہ۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ جس کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بات کرنے والا بھی نہیں ہے، متکلم بھی نہیں ہے، مخاطب بھی نہیں ہے، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی نسبت سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تیسرا وہ جس کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ غائب کہتے ہیں، جیسے وہ۔ ہاں، اب متکلم میں ہم کیا پڑھے ہیں؟ میں، ہم پڑھے ہیں۔ مخاطب میں کیا کہتے ہیں؟ تو، تم یا آپ کہتے ہیں، اور غائب میں وہ کہتے ہیں، نہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہمارے آگے موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ۔ یہ رہی ضمیر شخصی کی صورتیں۔ 3 صورتوں میں ہے نا ضمیر شخصی موجود ہے، متکلم، مخاطب اور غائب۔ اب سمجھ گئے ہوں گے بچوں؟ آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے۔ دوسرا ہے ضمیر موصولہ۔ دوسری قسم کیا ہے بچوں؟ ضمیر موصولہ۔ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کے بیان کے لیے آتی ہے۔ ہاں بچوں، ضمیر موصولہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کے بیان کے لیے آتی ہے اور جملوں کے 2 حصوں کو ملاتی ہے۔ ہاں بچوں، ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کے بیان کے لیے آتی ہے، انہیں اسم کے بارے میں بولتے ہیں تو جب آتی ہے یہ ضمیر اور جملوں کے 2 حصوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ دیکھیں گے بچوں ہم، ہاں، جیسے اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جو، جب، جہاں وغیرہ۔ ہاں، اس کی مثالیں کیا ہیں بچوں؟ جو، جب، جہاں وغیرہ۔ ہاں بچوں، آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ اب اچھی طرح قواعد میں ضمیر کی تعریف، ضمیر کی قسمیں اور ضمیر شخصی کے متعلق اور ضمیر موصولہ کے متعلق آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلی کلاس میں اس کے متعلق آپ سے سوالات پوچھوں گی۔ ہاں بچوں، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی آج مل گئی۔ ہاں، ضمیر موصولہ کی ایک مثال ہے، دیکھو بچوں، ہاں آپ کے سامنے ہے، وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی آج مل گئی۔ اس میں جملے کے 2 حصے ہیں، وہ کتاب ایک حصہ ہے اور کل چوری ہو گئی تھی آج مل گئی، یہ دونوں حصوں کو ہے نا ایک ضمیر ملا رہی۔ وہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ جو 2 جملوں کو ملا رہی ہے، وہ ضمیر کیا ہے؟ جو، اسے ہے نا ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ چلیے بچوں، آخر میں آپ کو گھر پر کام دینے سے پہلے چند ہدایت دوں گی۔ آج میں نے موبائل فون سبق کا صرف پہلا یونٹ پڑھا ہے بچوں۔ اس موبائل فون میں 3 یونٹ موجود ہیں، یہ 3 میں سے صرف میں آج پہلا یونٹ پڑھائی ہوں۔ اس کے متعلق، موبائل کے متعلق میں نے آپ کو جانکاری دی ہے اور سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے اور یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو امتحان میں جوابات، سوالات کے جوابات لکھنے میں آسانی ہو۔ چلیے بچوں، گھر پر کام۔ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، موبائل فون کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، MP3 پلیئر سے کیا مراد ہے؟ ہاں بچوں، آپ ان سوالات کے جوابات سے اچھی طرح واقف ہیں، میں نے آپ کو جوابات میں بتا بھی دیے ہیں۔ ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک پروگرام منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اچھا بچوں، ان تمام سوالات کے سوالات بھی لکھ لیجئے اور آپ جوابات بھی لکھ کر تیار رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ میں ہے نا آپ کو اگلے یونٹ میں آپ کو سوالات پوچھیں گی۔
चलिए बच्चों, आज आप मेरा वीडियो देखने के लिए सबक वीडियो देखने के लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ बच्चों। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.